کی خدمت میں یہ سوال پوچھوں گا، انتہائی پریسائز جامع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیا قرآن اپنے ماننے والوں کو قتل اور غارت گری کی تعلیم دیتا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن کریم قتل و غارت کی تعلیم نہیں دیتا، قتل و غارت سے دنیا کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا، آپ نے مکہ میں تبلیغ شروع کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اہل مکہ نے آپ کے راستے میں پاؤں کے نیچے کانٹے بکھیرے۔ آپ گلیوں سے گزرتے، وہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ آپ کے اوپر پھینک دیتے۔ آپ نماز پڑھتے، آپ کے اوپر گندی اوجریاں پھینک دیتے، آپ پہ پتھراؤ ہوتا۔ جو لوگ آپ کو قبول کرتے، آپ کی سچائی کے دامن سے وابستہ ہوتے، انہیں مکہ کے گرم پتھریلی پہاڑیوں پہ لٹا کے ان کے اوپر گرم پتھر رکھ دیے تاکہ یہ ہل نہ سکیں۔ آگ کے گرم کوئلے زمین پہ بچھا کے ان کے اوپر ان کو ننگے بدن لٹا دیا جاتا۔ اس آگ کے انگاروں سے ان کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر ان کوئلوں کی آگ کو بجھا دیتی تھی۔ جب یہ صورت حالات دیکھی، یہ صرف نہیں کہ مردوں کے ساتھ، عورتیں ہوں یا بچے ہوں، سب کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ عورتوں کے شرمگاہوں میں نیزے مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہجرت کے بعد الہی جماعتوں کو دنیا میں ترقیات نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہجرت کے نتیجے میں جو عرب قبائل تھے مدینہ میں آباد، ان کی بہت خاصی اکثریت جو تھی، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب یہ خبریں اہل مکہ کے پاس پہنچیں کہ جن کو ہم یہاں ختم کرنا چاہتے تھے، وہ یہاں سے بے وطن ہو کر وہاں چلے گئے اور وہاں ان کو پناہ مل گئی، تو ان کے تو تن بدن کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے منصوبے تیار کیے کہ فوج تیار کرو اور مدینے پہ جا کے حملہ کر کے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کو تہہ تے کر دو۔ اس قدر ان کے دلوں میں اسلام کی دشمنی تھی۔ جب وہ فوج لے کر آ گئے، اب کیا کیا جاتا؟ عقلاً اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک فوج ہم پہ حملہ کرنے کے لیے چلی آ رہی ہے، ہتھیاروں سے لیس، اس زمانے کے اعتبار سے جنگی تجربہ ان کی پشت پر، چوٹی کے تجربہ کار سپاہی۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، یا تو خدا تعالیٰ یہ کہتا کہ فوج تم پہ حملہ آور ہونے کے لیے چلی آ رہی ہے، آؤ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور حملہ آور فوج سے اپنی گردنیں کٹا لو، خودکشی کر لو۔ یا یہ کہا جاتا کہ فوج تم پہ حملہ کے لیے آ رہی ہے، اب تمہیں اپنے دفاع میں ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں سے ایک تیسری کوئی صورت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے 13 برس تک محض دین قبول کرنے کی بنا پر، اسلام قبول کرنے کی بنا پر صحابہ کو ایذائیں دیں، صحابہ کو تہہ تے کیا، ان کی جائیدادیں چھینی، ان کے اموال لوٹے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درجنوں مرتبہ زخمی کیا، صحابہ کو شہید کیا، یہ لوگ قتل کی سزا کے مستحق ہیں۔ اب یہ انہوں نے اپنے مظالم کی انتہا کر دی کہ فوج لے کے تم پہ حملہ آور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، ان مسلمانوں کو اجازت دی جاتی ہے جن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے فوج چلی آ رہی ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ وہ فوج ظالم ہے۔ 13 سال سے یہ لوگ ان کے مظالم کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، اور یہ صحابہ مظلوم ہیں۔ لفظ ظلم پہ غور کریں، ظالم کس کو کہتے ہیں، مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ ظالم کون ہوتا ہے اور مظلوم کون ہوتا ہے؟ کمزور، نہتا، بے بس انسان وہ ظالم نہیں ہوا کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ میں کسی طاقتور کے ساتھ زیادتی کروں گا تو میری پٹائی ہو جائے گی۔ ظلم کا ارتکاب ہمیشہ وہی کیا کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہو۔ وہ طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے، وہ طاقت کے نشے میں مغرور ہو کے کمزوروں پہ ظلم ڈھایا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ کفار، انہوں نے لڑائی کی ابتدا کی،
فوج لے کے آ گئے مسلمانوں پہ لڑائی کرنے کے لیے، اور وہ ظالم تھے یعنی طاقتور تھے دنیاوی وسائل کے اعتبار سے، مسلمان مظلوم تھے یعنی کمزور تھے، تعداد کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، ان کے پاس اشن کا انتظام بھی نہیں تھا، ظاہری لباس سے بھی محروم تھے، اور اس زمانے کے اعتبار سے جو جنگی ہتھیار تھے ان ہتھیاروں سے بھی محروم تھے۔ وہ جیسے شاعری کی زبان میں کہتے ہیں کہ لڑا دو ممولے کو شہباز سے، یہ جملہ صرف شاعری کی دنیا میں تو چلتا ہے، ورنہ حقیقت کی دنیا میں کبھی ممولے شہبازوں سے لڑا نہیں کرتے۔ لیکن اگر کبھی دنیا کی تاریخ میں ممولوں کو شہباز سے لڑنے کی اجازت دی گئی تو وہ جنگ بدر کا میدان تھا۔ 1000 تجربہ کار سپاہی کی فوج آ رہی ہے مکہ سے حملہ آور ہونے کے لیے، 100 گھوڑا ان کے پاس ہے، 700 سپاہی ان کے زرہ پوش ہیں لوہے کے لباس میں، جن پہ نہ تیر کا اثر ہو، نہ تلوار کا اثر ہو، نہ نیزے کا اثر ہو۔ یہاں صرف 3-4 سب جن کے پاس زرہ ہے، باقی سارے جن کے پاس دھوتی تو ہے، اکثر کے پاس قمیض ہی نہیں ہے۔ تو جن کے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے قمیض میسر نہیں، وہ بیچارہ لوہے کی زرہ کہاں سے لائے گا؟ وہ ڈھال کہاں سے لائے گا؟ تلوار کہاں سے لائے گا؟ گویا نہتوں کو، بھوکوں کو، فاقہ کشوں کو یہ اجازت دی گئی کہ چونکہ تم مظلوم ہو، تم کمزور ہو، ہر قسم کے وسائل سے محروم ہو، وہ ہر قسم کے وسائل سے مالا مال ہیں، لیکن اب چونکہ وہ حملہ آور ہو کے آ گئے، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ تو خدا نے فرمایا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، میں چونکہ تم کمزوروں کو، مظلوموں کو جنگ کی اجازت دیتا ہوں، طاقتور سے لڑنے کی، ظالم سے لڑنے کی، اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو گویا میں تم کو مروانے کے لیے بھیج رہا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگلے آیت میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کے ذریعہ سے، ان جارحانہ عزائم رکھنے والوں، مذہبی آزادی پہ کلہاڑا چلانے والوں کو نہ روکے تو کیا ہو؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، یہودیوں کے عبادت خانے اس قسم کے فسادی گرا دیں گے، راہبوں کے راہب خانے گرا دیں گے، عیسائیوں کے گرجے گرا دیں گے، مسلمانوں کی مساجد کو گرا دیں گے۔ فرمایا تمام مذاہب کے عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے، دین کی آزادی کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، فتنہ و فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے اے مسلمانوں تمہیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں پھر کیا ہوا۔ ساتھی مسلمانوں کو یہ کہا کہ جنگ کرنی ہے، کن سے لڑنا ہے؟ جو میدان جنگ میں سپاہی بن کر آئے، جو بوڑھے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں مارنا، بچوں پہ حملہ نہیں کرنا، عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا، جو اپنے اپنے مذہبی عبادت گاہوں میں بیٹھے عبادات میں مصروف ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، خدمت دین پہ مصروف ہیں، ان پہ حملہ نہیں کرنا، ان کی جائیدادوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کے اموال کو نہیں لوٹنا، صرف ان پہ حملہ کرنا ہے جو میدان جنگ میں سپاہی کی حیثیت سے آیا۔ فرمایا لیکن ایک اور بات ہم تمہیں کہتے ہیں، ان جناحوا للسلم، اگر یہ حملہ آور دشمن جنہوں نے جنگ کی ابتدا کی، اپنی طاقت کے نشے میں نچور ہو کر، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اگر یہ مقابلے کے دوران محسوس کریں کہ کام خراب ہے، ہم نے غلطی کی، اور یہ صلح کی طرح ڈالیں، فرمایا فَجْنَحْ لَهَا، فوراً صلح کر لو۔ کتنی شاندار! یہ نہیں فرمایا کہ جب دشمن اپنی کمزوری محسوس کرے صلح کی طرح ڈالے تو ان کو تہے تیگ کر دو۔ فرمایا ان جناحوا للسلم فَجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں، فی کے لفظ پہ غور کریں کہ فوراً صلح کر لو، صلح کے جھک جاؤ، اور یہ دل میں وسوسہ پیدا نہ کرنا کہ ہم نے تو ان کا اتنے سال سے تجربہ کیا کہ ان کی بات کا اعتبار کوئی نہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، ان کو تو اخلاقیات کا کوئی احساس نہیں۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اگر یہ گڑبڑ کریں گے خدا تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ صلح کے بہانے تم کو دھوکہ دیں، تو فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اس بات کی پرواہ نہ کرنا، تمہارے لیے خدا کافی ہے۔ تو یہ تعلیم تھی۔ پھر فرمایا دیکھو اگر وہ صلح کریں اور معاہدات ہو جائیں تو معاہدات کی پوری سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے۔ ایک اور بات بڑی شاندار قرآن کریم نے بیان فرمائی، فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ،
اگر مسلمان جو غیر مسلم علاقے میں آباد ہوں، اگر وہاں پہ غیر مسلم علاقے میں، غیر مسلم ملکوں میں مسلمان رعایا پہ مظالم ڈھائے جائیں اور وہ دین کی بنیاد پہ تم سے مدد مانگے، تم پہ ان کی مدد کرنا فرض ہے، لیکن ایک استثناء کے ساتھ۔ فرمایا الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، اگر وہ ملک، اس ملک کی حکومت، اس ملک کا اقتدار، اس کا تمہارے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو چکا ہو، جنگ کا معاہدہ ہو چکا ہو، تو پھر ان مسلمانوں کو کہو کہ تم مظالم برداشت کرتے چلے جاؤ، ہم تمہاری قوم سے لڑائی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان مظالم پہ صبر کا ثواب دے گا۔ چنانچہ قرآن کریم نے پھر یہ بھی پیغام دیا، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو مسلمان ایسی صورتحال میں مظالم پہ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر دے گا۔ فرمایا وہ لوگ جو مسلمان علاقے میں آباد ہیں، اگر وہ حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں جس کا نام جزیہ ہے، تو ان کا نام رکھا ذمی۔ ذمے کا مطلب ہے ایسا غیر مسلم جو مسلمان حکومت کا شہری ہے اور مسلمان حکومت کو ٹیکس ادا کر رہا ہے، تو فرمایا اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ وار ہے مسلمان حکومت، اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ وار ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ وار ہے۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے۔ تو بات یہ ہے، کفار دو قسم کے ہوں گے غیر مسلم، ایک وہ جو مسلمانوں پہ مظالم ڈھائیں گے دین کی بنیاد پر اور فوج لے کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں، تو ان کے بارے فرمایا کہ جب وہ حملہ آور ہوں جارحیت کا ارتکاب کریں، اپنے دفاع میں تم کو لڑنے کی اجازت ہے۔ دوسرے وہ غیر مسلم ہوں گے جنہوں نے اس قسم کے جرائم کا ارتکاب نہیں کیا، ان کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اے مسلمانوں جنہوں نے دین کی بنیاد پر تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، أَن تَبَرُّوهُم، ان کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے خدا تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے لڑائی نہیں کی ان سے لڑ پڑو۔ اگلی آیت میں فرمایا إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ، جن لوگوں نے دین کی بنا پر تم پہ حملے کیے اور لڑائیاں کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور دین کی بنیاد پر تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تمہاری جائیدادوں پہ مکانوں پہ قبضہ کر لیا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہیں نکالنے والوں کی انہوں نے مدد کی، أَن تَوَلَّوْهُمْ، ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے خدا تمہیں منع کرتا ہے کہ ان جرائم کے ارتکاب ہے، ورنہ دوسروں کے ساتھ محبت و پیار کا سلوک کرنے کی تعلیم دی۔